وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ اور جب حمزہ داخل ہو لم يتغیر العمل تو عمل متغیر نہیں ہوگا۔ لا نفی جنس پر جب حمزہ داخل ہو جائے تو لا نفی جنس کا عمل تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر پہلے وہ مبنی تھا تو اب بھی وہ مبنی ہوگا، اگر پہلے معرب تھا تو اب بھی اس کا جو اسم ہے وہ معرب ہوگا۔ لا نفی جنس پر جب حمزہ داخل ہو تو اس کا عمل تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ اسم اگر پہلے مبنی تھا تو اب بھی مبنی ہوگا، پہلے معرب تھا تو اب بھی معرب ہوگا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے الا رجلا جزاہ اللہ خیرا، یہاں پر تو حمزہ استفہام کے داخل ہونے کے بعد عمل تبدیل ہو گیا، کیونکہ رجلا پہلے مبنی تھا، اب یہ معرب ہو گیا ہے۔ سوال ہوتا ہے الا رجلا جزاہ اللہ خیرا، اس میں رجلا، اس میں جو لا نفی جنس کا عمل ہے وہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ رجلا پہلے یہ مبنی تھا اور حمزہ کے داخل ہونے کے بعد یہ معرب ہو گیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر لا نفی جنس نہیں بلکہ لا تحزیز ہے، یعنی ابھارنے والا لا۔ اور اگر مان بھی لیں کہ یہ لا نفی جنس ہے تو پھر رجلاً کا معرب اور منصوب ہونا یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے۔ جواب یہ ہے کہ لا نفی جنس نہیں بلکہ لا تحزیز ہے، اور اگر مان لیں کہ لا نفی جنس کا ہے تو پھر اس میں رجلاً کا معرب منصوب ہونا ضرورت شعری کی وجہ سے ہے۔ ومعناها، اور اس کا معنی الاستفہام والعرض والتمنی، استفہام، عرض اور تمنی ہوتا ہے۔ جب لا نفی جنس پر حمزہ داخل ہو جائے تو پھر اس کا معنی استفہام، عرض اور تمنی والا ہوتا ہے۔ استفہام کی مثال جیسے الا رجل فی الدار، کیا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ عرض کی مثال الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ پس آپ خیر کو پہنچیں۔ اور تمنی کی مثال الا ماء اشربہ، کاش پانی ہوتا کہ میں اس کو پی لیتا۔ جب لا نفی جنس پر حمزہ داخل ہو تو اس کا معنی استفہام، عرض اور تمنی والا ہوتا ہے۔ استفہام کی مثال جیسے الا رجل فی الدار، کیا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اور عرض کی مثال الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ پس آپ خیر کو پہنچیں۔ اور تمنی کی مثال الا ماء اشربہ، کاش پانی ہوتا کہ میں اس کو پیتا۔ ونعت المبنی الاول، اور مبنی کی نعت اول مفرداً، اس حال میں کہ مفرد ہو، یلیہ جو اس کے ساتھ متصل ہو، مبنی مبنی ہوتی ہے، ومعرب اور معرب ہوتی ہے، رفعاً ونصباً رفع اور نصب کے لحاظ سے، جیسے لا رجل ظریفا اور ظریفن اور ظریفن، نہیں ہے کوئی آدمی خوش طبع۔ وإلا ورنہ فالاعراب، پس اعراب ہوتا ہے۔ مبنی کی نعت میں تین صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک مبنی بر فتح ہونا، نمبر دو معرب مرفوع ہونا، اور نمبر تین معرب منصوب ہونا۔ مبنی کی نعت میں تین صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک مبنی بر فتح ہونا، نمبر دو معرب مرفوع ہونا، اور نمبر تین معرب منصوب ہونا، لیکن اس کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک وہ نعت اول ہو، نمبر دو وہ نعت مفرد ہو، نمبر تین وہ لا نفی جنس کی اسم کے ساتھ متصل ہو۔ لیکن اس کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک وہ نعت اول ہو، نمبر دو وہ مفرد ہو، نمبر تین وہ لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ متصل ہو۔ جیسے لا رجل ظریفا اور ظریفن اور ظریفن، تو اس میں ظریف رجل کی نعت اول ہے، مفرد بھی ہے اور اس کے ساتھ متصل بھی ہے، تو اس میں یہ تین صورتیں جائز ہوں گی۔ نمبر ایک مبنی بر فتح یعنی لا رجل ظریفا، نمبر دو معرب مرفوع لا رجل ظریفن، اور نمبر تین معرب منصوب لا رجل ظریفن۔ تو اس کی مثال ہے لا رجل ظریفا اور ظریفن اور ظریفن۔ تو ظریف یہاں پر مبنی کی نعت اول ہے، مفرد بھی ہے اور اس کے ساتھ متصل بھی ہے، تو اس میں یہ تین صورتیں جائز ہوں گی۔ مبنی بر فتح یعنی لا رجل ظریفا، مبنی معرب مرفوع جیسے لا رجل ظریفن، اور معرب منصوب لا رجل ظریفن۔ وإلا فالاعراب، اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو پھر وہ معرب مرفوع یا معرب منصوب ہوگا۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو پھر اسم معرب مرفوع یا معرب منصوب ہوگا، اور اس کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک وہ نعت ہی نہ ہو، نمبر دو نعت ہو لیکن نعت اول نہ ہو، نمبر تین نعت اول ہو لیکن مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا شبہ مضاف ہو، اور نمبر چار
یہ تینوں باتیں ہوں لیکن وہ لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ فاصلہ ہو، تو اس میں 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 وہ سرے سے نعت ہی نہ ہو، نمبر 2 نعت ہو لیکن نعت اول نہ ہو، نمبر 3 نعت اول ہو لیکن مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا شبہ مضاف ہو، اور نمبر 4 یہ تینوں باتیں ہوں لیکن وہ اس کے ساتھ لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ متصل نہ ہو۔ تو سرے سے نعت ہی نہ ہو، جیسے لا رجل ظریف و ظریفن، اس میں ظریف سرے سے نعت ہی نہیں ہے، اور نعت ہو لیکن نعت اول نہ ہو، جیسے لا رجل ظریف کریم و کریمن، تو اس میں کریم اور کریمن یہ نعت اول نہیں ہے بلکہ نعت ثانی ہے۔ اور نمبر 3 کہ وہ نعت اول ہو مفرد ہو، لیکن نعت اول ہو لیکن وہ مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا شبہ مضاف ہو، جیسے لا رجل حسن الوجہ اور حسن الوجہ، اس میں حسن الوجہ اور حسن الوجہ یہ نعت اول تو ہیں لیکن مفرد نہیں بلکہ مضاف ہیں، اور متصل نہ ہو اس کی مثال ہے لا غلام فیہا ظریف و ظریفن، اس میں ظریف جو ہے وہ متصل نہیں ہے اس کے ساتھ لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ، لا غلام فیہا ظریف و ظریفن، اس میں ظریف متصل نہیں ہے لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ، درمیان میں فاصلہ ہے، تو اس میں بھی صرف 2 صورتیں ہوں گی، معرب مرفوع اور معرب منصوب۔ والعطف علی اللفظ اور لفظ پر عطف کرنا، وعلی المحل اور محل پر عطف کرنا، جائز جائز ہے، فی مثل لا ابا وابنن وابنن، لا ابا وابنن اور لا ابا وابنن کی مثل میں۔ لا نفی جنس کے اسم پر کسی لفظ کا عطف ہو تو اس کو اس اسم کے لفظ پر عطف کرنا بھی جائز ہے، محل پر عطف کرنا بھی جائز ہے، جیسے لا ابا وابنن وابنن، اس میں ابن کا عطف ابا کے لفظ پر کرتے ہوئے ابنن پڑھنا بھی جائز ہے، اور ابا کے محل پر عطف کرتے ہوئے ابنن پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ نکرہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لا کا تکرار نہ ہو۔ لا نفی جنس کے اسم پر کسی لفظ کا عطف کیا جائے تو لفظ پر عطف کرنا اور محل پر عطف کرنا دونوں جائز ہوں گے، جیسے لا ابا وابنن وابنن، اس میں ابن کا عطف ہے ابا پر، تو اس ابا کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے ابنن پڑھنا بھی جائز ہے، اور محل پر عطف کرتے ہوئے ابنن پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 وہ اسم نکرہ ہو، اور نمبر 2 لا کا تکرار نہ ہو۔